بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نیم از ایڈوکیٹ جلال رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج رضوی لا چیمبر۔ آج ہم بات کریں گے دیوانی معاملات کے بارے میں۔ جب بھی آپ کسی سے زمین خریدتے ہیں یا آپ کسی کو زمین سیل کرتے ہیں تو اس کی صورت میں آپ اپنی زمین کو جب آپ رجسٹر کرواتے ہیں پٹواری کے پاس یا آپ علم ادھر ریونیو آفیسر کسی بھی ریونیو آفیسر کے پاس اپنی زمین کو جب آپ رجسٹر کرواتے ہیں تو رجسٹر ہونے کے بعد جو آپ کو اپنی زمین کا ایک پرچہ دیا جاتا ہے، جیسے جمع بندی بولتے ہیں یا فرد بولتے ہیں یا رجسٹر جمع بندی بولتے ہیں، تو اس میں مختلف ٹرمیں لکھی ہوتی ہیں۔ ایک خسرہ نمبر لکھا ہوتا ہے، ایک کھاتہ نمبر لکھا ہوتا ہے، اور ایک اس میں کھیوٹ ہوتا ہے، ایک خطونی ہوتا ہے، اور ایک اس میں ٹینٹ ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا جو جمع بندی ہوتی ہے نا، اس میں جو آپ کے یہ ٹرمیں ہوتی ہیں، تو اس کو آج میں سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو آپ کا ہوتا ہے نا خسرہ نمبر سے مراد ہے آپ کا سروے نمبر جو آپ کا ہوتا ہے نا زمین کا، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل اگر میں جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ خسرہ نمبر ہے، تو یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ کا کھاتہ نمبر سے مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر کسی بینک میں جاتے ہیں اپنی رقم وغیرہ انویسٹ کرنی ہے یا اپنی رقم وہ سیو کروانے کے لیے، تو وہ آپ کو اکاؤنٹ نمبر جو بنوا کے دیتے ہیں، آپ کو 4-5 ہندسوں کا کوڈ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کھاتہ نمبر ہے۔ اسی طرح زمینی معاملات میں بھی نا کہ زمین کے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو کھاتہ نمبر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کھیوٹ ہوتا ہے جو آپ کا لینڈ اور آنر ہوتا ہے نا، جو زمین کا مالک ہوتا ہے اس کو کھیوٹ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے خطونی، لینڈ لارڈ، جو زمین کا جو کھیوٹ کا جو کاشتکار ہوتا ہے نا لینڈ لارڈ، اس کو خطونی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ٹینٹ ہے وہ خطونی آگے اگر کسی کو کام کے لیے رکھا ہوا ہے تو اسے ٹینٹ یا کسان وغیرہ بولتے ہیں۔ تو اس طرح زمین کے جو پروسیجر کو تقسیم کرنے کے لیے نا جس مختلف طریقے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہے کہ ادھر بلوچستان سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں کو زمین کو تقسیم کرنے کے لیے فوٹ، روڈ اور پول وغیرہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ یا آپ کراچی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پلاٹ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل 25 گز کا پلاٹ گزوں میں تقسیم کرتے ہیں، 25 گز کا پلاٹ، 70 گز کا پلاٹ، 60 گز کا پلاٹ۔ تو ادھر پنجاب میں، ہمارے پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری زمین کو وہ مرلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ مثلا کہ 272.5 فٹ کا مرلہ ہے، بعض علاقوں میں 270 فٹ کا مرلہ ہے، ادھر لاہور سائڈ پہ 225 فٹ کا مرلہ ہے، سرگودا سائڈ پہ میرے خیال میں 270 فٹ کا مرلہ ہے۔ تو 20 مرلے جب بنتے ہیں تو ایک کنال بن جاتی ہے، پھر 4 کنالوں سے ایک کو بگھا یا وگا بنتا ہے، پھر 8 کنالوں سے ایک ایکڑ بنتا ہے۔ تو اس طرح زمین کے معاملات کو بھی اس طرح مینٹین رکھنے کے لیے اس طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جب آپ کو جمع بندی ملتی ہے تو جمع بندی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کے زمین کا ریکارڈ ہے وہ آپ کو ایک پیج میں ایک جمع بندی کی صورت میں آپ کے پاس دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی زمین کا ریکارڈ ہے۔ تو جو آپ کو میں بات کر رہا ہوں نا خسرہ کی، خسرہ نمبر کبھی چینج نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک خسرہ ایک پلاٹ ہے، اس کا خسرہ نمبر ہے 55 یا 56 یا 57، کوئی بھی خسرہ نمبر ہے، تو آپ نے اس پلاٹ کو تقسیم کرنا ہے 2 آدمیوں میں یا 3 آدمیوں میں، تو اس کا جو خسرہ نمبر وہ چینج نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو پلاٹ نمبر ہے، فار ایگزامپل خسرہ نمبر 56 ہے، تو آپ نے تقسیم کیا دوسرے آدمی کو، تو اس کا بنے گا خسرہ نمبر 56/1۔ آپ نے اب آگے اس نے کسی اور کو تقسیم کر دیا، وہ دوسرے آدمی نے کسی اور کو تقسیم کر دیا، تو ایسا بنے گا 56/1/2۔ تو اس طرح تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ خسرہ نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کا چینج نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کا کھاتہ نمبر ہوتا ہے وہ ہر 4 سال بعد 5 سال بعد آپ کا کھاتہ نمبر چینج ہوتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر و تعالی۔